السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب بفضلہ تعالی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں اور ہمیں احادیث مبارکہ کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت اس تعلیم و تعلم کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دیں۔ آج ہم شرح معانی الآثار جلد اول پہلا سبق ہے۔ آج ہم اپنی اس کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے انتہائی محبت اور عقیدت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے ہمارے سبق میں جو امور زیر بحث ہیں ان میں سب سے پہلے مختصراً ہم مصنف امام طحاوی کے حالات پڑھیں گے۔ حالات میں نام و نسبت، مولد و وفات، تبدیلی مذہب، علامہ طحاوی کے مشائخ اور کبار مشائخ، ان کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز۔ مختصر حالات مصنف ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب جو معروف ہے طحاوی کے نام سے، طحاوی شریف کے نام سے، جس کا اصل نام شرح معانی الآثار ہے۔ اس کی چند خصوصیات ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اپنے سلیبس کا آغاز کرتے ہوئے ہم باب الاذان کیف ہوا، اس باب کو آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے، اور احادیث مبارکہ کا ترجمہ، ائمہ کا اختلاف، اور احناف کی وجوہ ترجیح، اور علامہ طحاوی جو احناف کے دلائل عقلی بھی بیان کرتے ہیں، عقلی دلائل علامہ طحاوی نظر طحاوی کی عنوان سے ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مختصراً امام طحاوی کے حالات پڑھتے ہیں۔ علامہ طحاوی، جن کا نام ہے احمد، والد کا نام محمد، کنیت ابو جعفر ہے، یوں سلسلہ نسب یوں ہوتا ہے: امام ابو جعفر احمد بن محمد الازدی مصری الطحاوی۔ نام احمد ہے، والدیت محمد ہے، اور کنیت ابو جعفر ہے۔ سلسلہ نسب یوں ہو جاتا ہے: امام ابو جعفر احمد بن محمد الازدی مصری الطحاوی۔ علامہ طحاوی کے سلسلہ نسب میں تین نسبتیں آئی ہیں: ازدی، مصری، طحاوی، جن کی تفصیل یوں ہے: ازد یمن کا ایک مشہور قبیلہ ہے، اس قبیلے سے نسبی تعلق کی بنیاد پر آپ کو ازدی کہا جاتا ہے۔ ایک نسبت ازد یمن کا مشہور قبیلہ
اس قبیلے سے نسبی اور خاندانی تعلق کی بنیاد پر آپ کو ازدی کہا جاتا ہے۔ دوسری نسبت مصری، آپ کے خاندان والے یمن سے مصر منتقل ہو گئے تھے اور وہاں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی، اس بنا پر آپ کو مصری بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ طحاوی کی جو نام اور سلسلہ نسب میں جو نسبت آتی ہے وہ مصری ہے۔ مصر چونکہ خاندان والے مستقل سکونت اختیار کر گئے تھے، اس لیے آپ کو مصری بھی کہا جاتا ہے۔ طحاوی کی جو نسبت ہے، آپ کی پیدائش مصر کے طحا نامی دیہات میں ہوئی تھی، اس لیے طحاوی کی نسبت سے مشہور ہوئے ہیں۔ طحاوی کی نسبت، اس کی غرض یہ ہے کہ آپ کی پیدائش مصر کے طحا نامی ایک دیہات میں ہوئی، اس لیے طحاوی کی نسبت سے مشہور ہوئے ہیں۔ علامہ طحاوی کا نام، سلسلہ نسب اور 3 مشہور نسبتیں ہیں۔ علامہ طحاوی کی پیدائش اور علامہ طحاوی کی وفات۔ بہرحال یہ اس میں سن پیدائش میں 4 اقوال مشہور ہیں، ان میں 4 اقوال میں ذکر کیے دیتا ہوں، ان میں سے مشہور اور راجح قول بھی ذکر کرتا ہوں۔ جو پہلا قول ہے کہ علامہ طحاوی کا سن پیدائش 237 ہجری ہے، دوسرا قول 238 ہجری ہے، تیسرا قول 239 ہجری ہے، اور چوتھا قول جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ علامہ طحاوی کی پیدائش 10 ربیع الاول 229 ہجری کو ہوئی۔ علامہ طحاوی کی سن پیدائش سے متعلق مشہور اقوال، اور ان میں سے راجح قول یہ ہے کہ 10 ربیع الاول 229 ہجری کو پیدائش، اور آپ کی وفات بالاتفاق بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب 30 شوال 321 ہجری کو مصر میں ہوئی۔ یعنی آپ کی جائے پیدائش بھی مصر ہے اور آپ کی جائے وفات بھی مصر ہے، اور آپ کا جو سن وفات ہے وہ 321 ہجری 30 شوال بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب ہے۔ علامہ طحاوی کی پیدائش، مولد، سن پیدائش، مولد اور سن وفات اور جائے وفات۔ تیسری جو اہم بحث ہے حالات مصنف میں وہ ہے تبدیلی مذہب۔ مختصراً یہ سماعت کر لیں، علامہ طحاوی اولاً شافعی المسلک تھے۔ شروع میں علامہ طحاوی شافعی المسلک تھے۔ حدیث کی مہم کتب میں سے یہ کتاب شرح معانی الاثار کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے مصنف وہ حنفی المسلک ہیں۔ موجودہ کتب احادیث میں سے جو ماخذ ہیں ان میں سے یہ کتاب شرح معانی الاثار جو ہمارے وفاق المدارس کے نصاب میں شامل ہے، یہ واحد کتاب ہے کہ جس کے مصنف حنفی المسلک ہیں۔ اس کے علاوہ موطا بھی ہے، موطا امام محمد۔ تو اولاً شافعی المسلک تھے۔ شافعی مسلک چھوڑ کر حنفی مسلک اختیار کیا ہے۔ اس کی وجہ، شافعی المسلک چھوڑ کر حنفی مسلک اختیار کرنا، اس کی وجہ خود علامہ طحاوی سے ایک مرتبہ دریافت کیا گیا تو علامہ نے شافعی مسلک کو چھوڑنے کی جو وجہ بیان کی وہ یہ ہے،
فرمایا کہ میرے ماموں احناف کی کتب کا کثرت سے مطالعہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے میں نے بھی حنفی کتب کا بڑے شوق سے مطالعہ کرنا شروع کر دیا، اور مجھے شافعیہ کے دلائل کی بنسبت احناف کے دلائل زیادہ مضبوط اور محقق معلوم ہوئے، جس کی بنا پر میں نے حنفی مسلک اختیار کر لیا۔ علامہ طحاوی رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ آپ جو عنوان باندھتے ہیں اس عنوان کے تحت پہل دیگر ائمہ کے مستدلات جو احادیث ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں، اور پھر وخالفہم آخرون سے ان کے جو فریق ہیں اس مسئلہ میں جو ان کے مخالف ائمہ ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں، اور سب سے آخر میں مسلک کے احناف کو ذکر کرتے ہیں اور ان کے دلائل کو ذکر کرتے ہیں، اور پھر آخر میں نظر طحاوی سے اس مسئلے احناف کی تائید عقلی دلیل سے بھی کرتے ہیں۔ یعنی امام طحاوی کو روایتاً و درایتاً اپنے مسلک پر مہارت کاملہ حاصل تھی۔ تبدیلی مذہب وضاحت کے ساتھ پڑھ لیا ہم نے۔ چوتھا جو ہمارا حالات مصنف میں جو ہماری بحث ہے وہ ہے علامہ طحاوی کے مشائخ۔ یہ سماعت فرما لیں کہ علامہ طحاوی کے مشائخ میں علامہ مزنی جو کہ شافعی المسلک تھے اور امام شافعی کے براہ راست شاگردوں میں سے ہیں علامہ مزنی۔ تو علامہ طحاوی کے مشائخ میں ان کے استاد علامہ مزنی ہیں جو کہ براہ راست امام شافعی کے شاگرد ہیں، تو علامہ طحاوی ایک واسطے سے امام شافعی کے شاگرد ہوئے۔ اور علامہ طحاوی کے دیگر جو اہم استاد ہیں، بڑے استاد ہیں، وہ فرمایا علامہ احمد بن ابی عمران حنفی ہیں۔ علامہ احمد بن ابی عمران حنفی ہیں۔ اس کے علاوہ قاضی مصر آپ کی براہ راست استاد ہیں۔ علامہ مزنی، علامہ احمد بن ابی عمران حنفی اور قاضی مصر یہ آپ کے مشائخ اور اساتذہ میں۔ علامہ مزنی کے واسطے سے آپ امام شافعی کے شاگرد ہوئے، اور اسی طرح دو واسطوں سے امام مالک اور امام محمد بھی آپ کے مشائخ میں سے ہیں، چونکہ امام شافعی خود امام محمد کے شاگرد ہیں، اس لیے علامہ طحاوی دو واسطوں سے امام مالک اور امام محمد کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ایک واسطے سے امام شافعی کے شاگرد ہوئے اور دو واسطوں سے امام مالک اور امام محمد کے شاگرد ہیں۔ تو آپ کے مشائخ میں ایک واسطے سے امام شافعی مشائخ میں ہے شامل، اور دو واسطوں سے امام مالک اور امام محمد، اور امام ابو حنیفہ تین واسطوں سے آپ کے استاد ہوئے۔ یہ آپ کے مشائخ کا بیان ہے جو براہ راست آپ کے اساتذہ ہیں، جن میں آپ کے سامنے نام ہے علامہ مزنی ہے اور قاضی مصر ہیں، اور اسی طرح علامہ احمد بن ابی عمران حنفی ہیں۔ یہ آپ کے بلا واسطہ اساتذہ میں شامل ہیں۔ آگے ہمارا جو سبق کا عنوان ہے وہ ہے شرح معانی الاثار کی خصوصیات۔ چیدہ خصوصیات کو ہم دیکھنے کی پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ذہن نشین رہیں اور ہمیں اس کتاب کی خصوصیات مستحضر رہیں۔
ایک خصوصیات جو پہلی ہے وہ یہ ہے، علامہ طحاوی اس کتاب میں بہت سی ایسی روایت نقل فرماتے ہیں جن کو دوسرے محدثین نے نقل نہیں کیا۔ ایک خصوصیت یہ۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اکثر اوقات ایک حدیث کے مختلف طرق اور اسانید جمع کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے اس حدیث میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری خصوصیت، بسا اوقات، دوبارہ سن لیں، بسا اوقات ایک حدیث کے مختلف طرق اور اسانید جمع کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے حدیث میں قوت آ جاتی ہے۔ ایک تیسری خصوصیت، مذاہب بیان کرنے کے بعد راجح مذہب کے لیے وجوہ ترجیح بھی بیان کرتے ہیں اور مرجوح مذہب کے دلائل کے جواب بھی تحریر فرما دیتے ہیں۔ خصوصیت ہوئی کہ ایک چوتھی خصوصیت یہ بھی ہے، بیان مذاہب کے بعد تائید کے لیے صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں۔ بہرحال یہ خصوصیات ہیں اس کتاب کی، چیدہ خصوصیات ہم نے دیکھی۔ آج ہم اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب الصلاۃ کا پہلا باب، باب الاذان کیف ہوا، باب ہے کلمات اذان کی تعداد کے بیان میں کہ کلمات اذان کے کتنے ہیں۔ آپ کتاب کا صفحہ نکال لیجئے تاکہ ہم حدیث مبارکہ کو پڑھیں اور ان میں ہم ان کا ترجمہ اور ان کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلاۃ باب الاذان کیف ہوا، باب ہے کلمات اذان کی تعداد کے بیان میں، یعنی کلمات اذان کی تعداد کتنی ہے۔ بالسند المتصل منا إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى قال حدثنا علي بن معبد وعلي بن شيبة قال حدثنا روح بن عبادة تحويل وبه قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عثمان بن السائب قال أبو عاصم في حديثه قال أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة، يعني عن أبي محذورة، وقال روح في حديثه عن أم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان كما تؤذنون الآن۔ جی حدیث مبارکہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج ہم پہلی حدیث ہے، علامہ طحاوی اپنی سند کے ساتھ حدیث کو نقل کر رہے ہیں۔ تحویل یہ مخفف ہوتا ہے، تحویل کا مطلب ہوتا ہے سند کو تبدیل کرنا۔ جی فرمایا کہ ابو عاصم حدیث بیان کرتے ہیں کہ مجھے خبر دی میرے والد نے اور ام عبد الملک جو کہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ہیں، ام عبد الملک و ام عبد الملک بن ابی محذورہ، یہ بن عبد الملک کی صفت ہے، یوں ہے ترجمہ عبد الملک جو کہ ابو محذورہ کے بیٹے ہیں، ان کی والدہ نے مجھے بیان کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ابو محذورہ کی اہلیہ یہی ام عبد الملک ہیں۔ ام عبد الملک اور
میرے والد نے مجھ کو یہ خبر دی ہے ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے توسط سے۔ اور روح یہ حدیث بیان کرتے ہیں ابو عاصم، ان کی سند کو ذکر کیا، اور پھر روح کی حدیث ان کی سند کو ذکر کر رہے ہیں علامہ طحاوی۔ روح کہتے ہیں حدیث کو نقل کرتے ہوئے کہ عن ام عبد الملک ابن ابی محذورہ، ایک ہی توسط ذکر کیا ہے، ام عبد الملک سے نقل کیا ہے، اور وہ نقل کرتی ہیں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ فرمایا ابو محذورہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اذان کی ایسے ہی تعلیم دی ہے جیسا کہ تم آج اذان دیتے ہو۔ اور پھر ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے الفاظ اذان کو ذکر کیا، کلمات اذان کو ذکر کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس اذان کے الفاظ کو انہوں نے تعداد میں 17 ذکر کیا، یعنی کلمات اذان کل 17 ذکر کیے، کلمات اذان کل 17 ذکر کیے۔ وہ یوں: پہلی تکبیر صرف 2 مرتبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلی تکبیر صرف 2 مرتبہ۔ شہادت کے الفاظ 4 مرتبہ، یعنی کل 8 مرتبہ، 2 8 10۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ پہلے 2 مرتبہ، اور پھر دوبارہ دہراتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کل شہادت کے کلمات 8، اور پہلی تکبیر 2 مرتبہ، یہ 10 ہوئے۔ حی علتین 4 مرتبہ، کل 14 الفاظ ہو گئے، اور دوسری تکبیر پھر 2 مرتبہ، اللہ اکبر 16، اور آخر میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ یعنی ابو محذورہ نے اس حدیث میں کلمات اذان کل 17 ذکر کیے ہیں۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث میں کلمات اذان کل 17 ذکر کیے ہیں۔ وقال روح في حديثه أخبرني عثمان هذا الخبر كله عن عبد الملك بن أبي محذورة أنها سمعت۔ روح اپنی حدیث میں ایک یہ بھی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ مجھ کو عثمان نے اس حوالے سے خبر دی، اس الفاظ اذان کی تمام انہی الفاظ کے ساتھ مجھ کو حدیث بیان کی ہے، عبد الملک بن ابی محذورہ کے توسط سے، کہ انہوں نے حضرت ابو محذورہ کو یہ کلمات اذان کہتے خود سنا ہے۔ وقال ابو عاصم فی حدیثه قال واخبرنی هذا الخبر كله عثمان بن سائب عن ابی، اور عثمان بن سائب نے اپنے والد سے بھی نقل کیا ہے، اور عبد الملک بن ابی محذورہ سے بھی نقل کیا ہے، ان دونوں نے بھی ابو محذورہ سے انہی کلمات اذان کو سنا ہے۔ دوسری سند کے ساتھ متعدد طرق کے ساتھ علامہ طحاوی حدیث کو ذکر کرتے ہیں، قوت کو بیان کرنے کے لیے ایک دوسری سند کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ بسند المتصل منا الى الامام ابی جعفر الطحاوی رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا علی بن شیبۃ وعلی بن معبد قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جریج قال اخبرني عبد العزیز بن عبد الملک بن ابی محذورہ
أن عبد الله بن محيرز حدثه وكان يتيما في حجر أبي محذورة قال أخبرني أبو محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قم فأذن بالصلاة فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى علي التأذين ثم هو بنفسه ثم ذكر مثل التأذين الذي في الحديث الأول. فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن محیرز یہ حدیث بیان کرتے ہیں جو کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش میں رہے ہیں، یتیم تھے، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، حضرت ابو محذورہ کی پرورش میں رہے ہیں. وہ حضرت ابو محذورہ سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ مجھ کو یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یعنی حضرت ابو محذورہ سے یہ کہا کہ تم اٹھو اور نماز کے لیے آذان دو. تو چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور میں نے بذات خود علی التأذین، تو میں نے اپنے کانوں میں آذان دی، کانوں میں نے انگلیاں ڈالیں. ثم ذکر مثل التأذین الذی فی الحدیث الاول، اور پھر انہوں نے حدیث سابقہ میں جو الفاظ اذان یا کلمات اذان تھے انہی کلمات کو انہوں نے ذکر کیا. قال ابو جعفر فذهب قوم الى هذا. امام ابو جعفر رحمہ اللہ تعالی علامہ طحاوی یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے کہ ایک مذہب والے ایک یعنی کہ ائمہ میں سے ایک امام مالک، حسن بصری اور ابن سینی کا مذہب یہی ہے کہ کلمات اذان کل 17 ہیں. یہ الفاظ کلمات کے 17 ہیں. یہی مذہب امام مالک اور حسن بصری اور ابن سیری کا ہے. فذهب قوم سے یہی امام مالک مراد ہیں. فقالوا فرماتے ہیں کہ یوں ہی ہے مناسب کہ اذان دی جائے. وخالفهم آخرون فی موضعین، اور دیگر ائمہ نے 2 موقعوں پر ان امام مالک، حسن بصری اور ابن سیرین کی مخالفت کی ہے. آگے پڑھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ کلمات اذان میں 3 اقوال ہیں. پہلا قول یہ امام مالک، حسن بصری اور ابن سیرین کا یہی ہے کہ کلمات اذان کل 17 ہیں. پہلی تکبیر 2 مرتبہ، شہادت 8، حی علی التین 4، کل 14، اور دوسری تکبیر 2 مرتبہ، اور آخر میں کلمہ توحید. کل کلمات اذان 17 ہیں. یہ مذہب ہے امام مالک اور حسن بصری وغیرہ کا. دوسرا جو مذہب ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا ہے کہ کلمات اذان کل 19 ہیں. انہوں نے اضافہ کیا ہے، پہلی تکبیر 4 مرتبہ ہے. باقی وہی کلمات اذان کے ہیں جو ذکر امام مالک کرتے ہیں، صرف اضافہ پہلی تکبیر 4 مرتبہ، اور یوں امام شافعی کے نزدیک کل کلمات اذان 19 ہیں. تیسرا قول امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کا ہے. ان کے نزدیک کلمات اذان وہ 17 ہیں. کلمات اذان 17 ہیں. امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک کلمات اذان کل 15 ہیں. یعنی شہادت کے الفاظ وہ 4 مرتبہ ہیں، 8 مرتبہ نہیں ہیں. تو پہلی تکبیر 4 مرتبہ، شہادت 4 مرتبہ، حی علی التین 4 مرتبہ، کل 12، دوسری تکبیر 2 مرتبہ 14، اور کلمہ توحید. یہ کل 15 کلمات اذان کے ہیں. یہ مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا ہے. دراصل یہ 3 اقوال، ان اقوال کا مدار اور بنیاد وہ 2 اختلاف ہیں. وجوہ اختلاف 2 ہیں، اور وہ وجوہ اختلاف 2 کیا ہیں؟ پہلا اختلاف کا جو محل ہے وہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر 2 مرتبہ ہے یا 4 مرتبہ. اسی کو فقہا کہتے ہیں تربیع فی التکبیر. پہلی تکبیر 2 مرتبہ ہے یا 4 مرتبہ. اس میں امام مالک اور حسن بصری کا قول یہی ہے، پہلا قول کہ پہلی تکبیر 2 مرتبہ ہے اور تکبیر میں تربیع نہیں ہے.
باقی ائمہ ثلاثہ ان کا مذہب یہی ہے کہ تکبیر میں تربیع ہے اور پہلی تکبیر 4 مرتبہ ہے۔ دوسرا جو اختلاف کا محل ہے وہ یہ ہے کہ شہادت وہ 8 مرتبہ ہے یا 4 مرتبہ۔ اسی کو فقہا کہتے ہیں کہ شہادت فی التربیع، ترجیع فی شہادت، کہ شہادت میں ترجیع ثابت ہے، یعنی اس میں امام شافعی اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ ترجیع ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک ترجیع فی شہادت نہیں ہے، یعنی کہ شہادت کی کلمات 4 مرتبہ ہیں، 8 مرتبہ نہیں ہیں۔ ترجیع کا مطلب یہ ہوتا ہے 2 مرتبہ شہادت کے الفاظ کو آہستہ اور پھر بلند آواز سے ذکر کرنا، مثلا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ آہستہ سے، اور پھر یہی الفاظ شہادت کے بلند، اس کو ترجیع کہتے ہیں، دہرانا۔ یہ شوافی اور مالکیہ کے نزدیک ترجیع فی شہادت ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک شہادت میں ترجیع درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ مذہب ہم نے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا پڑھا۔ ذہب قوم سے اسی طرف اشارہ کیا علامہ طحاوی نے، خالفہم آخرون، دیگر ائمہ نے 2 موقعوں پر ان کلمات اذان میں 2 موقعوں پر اختلاف کیا ہے، اور وہ 2 موقع میں نے ذکر کیے۔ ایک تو پہلا موقع اذان کی پہلی تکبیر 2 مرتبہ یا 4 مرتبہ، اور دوسرا موقع یہ ہے کہ شہادت کی کلمات 4 ہیں یا 8 مرتبہ ہیں۔ احدہما، پہلا موقع ابتداء الاذان، اذان کی ابتدا ہے، فقالوا ينبغي ان يقال في اول الاذان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ بعض ائمہ یعنی کہ دیگر ائمہ ثلاثہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مناسب ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ اذان کو شروع کیا جائے، یعنی تکبیر 4 مرتبہ، اور وہ دلیل بیان کرتے ہیں اس حوالے سے، ان دلائل سے جو کہ ہم بیان کرتے ہیں، مجھ کو بیان کی، بما حدثنا ابو بکرۃ وعلی بن عبد الرحمن واللفظ لابی بکر، اور یہ الفاظ جو آگے ذکر کیے جا رہے ہیں یہ الفاظ حضرت ابو بکر سے نقل ہے۔ قال حدثنا عفان بن مسلم بن الصفار قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا عامر الاحول قال حدثني مكحول ان عبد الله بن محيرز حدثه ان ابا محذورة حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان 19 كلمة، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ثم ذکر بقیۃ الاذان علی ما فی الحدیث الاول۔ یہ حدیث مستدل ہے، یہ احادیث حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جس میں اذان کی کلمات کل 19 ہیں۔ یہ حضرت ابو محذورہ سے نقل ہے، اور وہ یہ حدیث یہاں بیان کرتے ہیں کہ اذان کی کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 سکھلائے، اور پہلی تکبیر 4 مرتبہ ہے۔ وبه قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا همام تحويل، وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن سنان العوقي قال حدثنا همام تحويل، وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو الوليد قال وابو عمر الحوضي قال حدثنا همام، ثم ذكروا مثله بإسناده، ففي هذا الحديث إنه يقول في أول الأذان الله أكبر 4 مرات۔ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اذان کے شروع میں اللہ اکبر کل 4 مرتبہ ہے۔ یہ آگے فَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ عِنْدَنَا أَصَحَّ الْقَوْلَيْنِ، فرما رہے ہیں کہ یہی قول ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک صحیح تر قول ہے کہ تکبیر کے الفاظ 4 مرتبہ ہی ہیں، پہلی تکبیر کے الفاظ 4 مرتبہ ہی ہیں۔ فی النظر لأننا رأینا، فی النظر سے مراد یعنی کہ قیاس کے تقاضے کے مطابق، یہ جس کو علامہ طحاوی علامہ طحاوی قیاساً بھی عقلاً بھی اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ اگر ہم قیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں
تو الفاظ پہلی تکبیر کے الفاظ 4 مرتبہ ہی ہونے چاہیے۔ نظر طحاوی کو بیان کر رہے ہیں، اس کا خلاصہ آگے سے جو نظر طحاوی کو بیان کر رہے ہیں اس کا خلاصہ یہ سماعت کر لیں۔ علامہ طحاوی یہ بیان کر رہے ہیں کہ اذان میں 2 طرح کے کلمات ہیں۔ ایک وہ کلمات ہیں جو ایک ہی جگہ ادا کیے جاتے ہیں، جیسے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ان کا ضابطہ یہ ہے، یہ 2 مرتبہ ہی بولے جائیں گے۔ علامہ طحاوی نظر طحاوی کو ذکر کر رہے ہیں یہاں سے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کلمات اذان 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ کلمات ہیں جو ایک جگہ ہی ذکر کیے جاتے ہیں، ان کا ضابطہ یہ ہے وہ صرف 2 مرتبہ ہی بولے جاتے ہیں۔ دوسری طرح کے وہ کلمات ہیں جو 2 مختلف موقعوں پر ادا کیے جاتے ہیں یا پڑھے جاتے ہیں۔ دوسری قسم وہ کلمات ہیں جو 2 مختلف موقعوں پر ادا کیے جاتے ہیں، جیسا کہ کلمہ توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ، شروع میں بھی ہے اور پھر آخر میں بھی کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ پہلی جگہ کلمات دوسری جگہ کی بنسبت 2 گنے بولے جائیں گے۔ خلاصہ سن لیں کہ دوسری قسم وہ کلمات ہیں جو مختلف جگہوں پر، ایک جگہ نہیں بلکہ مختلف جگہوں پر ادا کیے جاتے ہیں، ان کا ضابطہ یہ ہے کہ پہلی جگہ پر دوسری جگہ کی بنسبت 2 گنے الفاظ بولے جائیں گے۔ اسی لیے پہلی جگہ کلمہ توحید 2 مرتبہ ہے اور دوسری مرتبہ 1 مرتبہ ہی ہے، اور وہ اذان کے آخر میں لا الہ الا اللہ۔ اس قیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھتے ہیں یہ تکبیرات والے کلمات کو، تو یہ بھی 2 مختلف جگہوں میں ادا کیے جاتے ہیں، ایک اذان کے شروع میں اور ایک آخر میں۔ تو بالاتفاق اذان کے آخر میں تکبیر کے کلمات 2 ہیں، یعنی الفاظ تکبیر وہ 2 ہیں۔ تو اس قیاس اور نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے، ضابطے کو مد نظر رکھتے ہوئے، پہلی جگہ تکبیر کے کلمات 4 مرتبہ ادا کرنے چاہیے۔ آخر میں اذان کے آخر میں چونکہ تکبیر کے کلمات 2 مرتبہ بالاتفاق ہیں، تو اس ضابطے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پہلی مرتبہ میں تکبیر کے کلمات 4 ہونے چاہیے، جو کہ دوسری جگہ کی بنسبت 2 گنا بنتا ہے۔ دوسری جگہ 2 تھے تو اس کا 2 گنا 4 ہے، اور پہلی جگہ تکبیر کے کلمات 4 ہی ہونے چاہیے۔ یہ خلاصہ اور حاصل اگلی جو عبارت ہے جس میں علامہ طحاوی قیاس اور نظر سے ثابت کر رہے ہیں کہ کلمات تکبیر، پہلی مرتبہ تکبیر کے کلمات وہ 4 ہیں۔ لِأَنَّ رَأَيْنَا الْأَذَانَ مِنْهُ مَا يُرَدَّدُ فِي مَوْضِعَيْنِ، اس لیے کہ جب ہم اذان کو غور سے دیکھتے ہیں تو کچھ کلمات ایسے ہیں جو 2 مختلف جگہوں پر دہرائے جاتے ہیں۔ وَمِنْهُ مَا لَا يُرَدَّدُ إِنَّمَا يُذْكَرُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، اور کچھ کلمات وہ ہیں جن کو دہرایا نہیں جاتا اور ایک ہی جگہ میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ فَأَمَّا مَا يُذْكَرُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَلَا يُكَرَّرُ فَالصَّلَاةُ وَالْفَلَاحُ، بس وہ کلمات جو ایک ہی جگہ میں ذکر کیے جاتے ہیں اور ان میں تکرار نہیں ہے، یعنی 2 مختلف جگہوں میں ان کا ذکر نہیں آتا، جیسا کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح،
فذالک ضابطہ یہ ہے، فذالک ینادی بکل واحد منہ مرتین، تو ان کو ان میں سے ہر ایک کو دو دو مرتبہ ہی ذکر کیا جاوے گا، یعنی ان کلمات میں سے ہر ایک کو دو مرتبہ ہی بولا جاوے گا۔ وشہادت تذکر فی موضعین فی اول الاذان و فی آخر، اور شہادت جو کہ ذکر کی جاتی ہے، یعنی کہ شہادت سے مراد ہے کلمہ توحید، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت جو کہ دو مختلف جگہوں میں ذکر کیا جاتا ہے، ایک آذان کے شروع میں اور ایک آخر میں۔ فتثنیٰ فی اولی، ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جگہ میں دو مرتبہ اس کو ادا کیا جاتا ہے اور یوں کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتین، ثم تفرد فی آخری، اور جب کہ آخر میں ایک مرتبہ ہی ادا کیا جاتا ہے، فیقال لا الہ الا اللہ ولا یثنى ذلك، اور اس کو دو مرتبہ نہیں پڑھا جاتا۔ فکان ما یثنى من الاذان انما یثنى على نصف ما هو علیہ فی الاول، پس آذان میں اسی کو دو مرتبہ، اسی ہی کلمات کو دو دو مرتبہ ذکر ادا کیا جائے گا، جزئی نیز وہ دو مرتبہ جو ادا کیا جانا ہے وہ پہلی مرتبہ کی نصف کی بنیاد پر ہے، یعنی دو مرتبہ وہ دوسری جگہ کی، یعنی دوسری جگہ جو اذان میں فکان انما یثنى علی نصف ما هو علیہ فی الاول، جی فکان ما یثنى من الاذان، بس جو اذان میں جس کو دو مرتبہ ذکر کیا جاوے گا، جزئی نیز اس کو اس بنیاد پر ہی ذکر کیا جاوے گا کہ وہ پہلی مرتبہ ذکر کا نصف ہوگا، یعنی مطلب یہ ہے اذان میں دوسری جگہ جس کلمے کو دو مرتبہ ذکر کیا جاوے وہ تب ہی ہوگا جب کہ وہ پہلی جگہ اس کو 4 مرتبہ ذکر کیا جاوے اور وہ اس 4 کا نصف 2 ہی ہوگا۔ وکان التکبیر یذکر فی موضع، یہ اصل میں وضاحت ہے اس بات کی کہ کلمہ توحید، تکبیرات کے کلمات، وہ آخری تکبیر کے کلمات 2 مرتبہ تب ہی ہوں گے جب پہلی تکبیر کے کلمات 4 مرتبہ ہوں گے۔ وکان التکبیر یذکر فی موضعین، اور تکبیر کلمات بھی 2 مرتبہ ہی ذکر کیے جاتے ہیں، فی اول الاذان و بعد الفلاح، فاجمعوا، پس ائمہ کا اجماع ہے، انہ بعد الفلاح یقول، کہ فلاح کے بعد وہ ذکر کیا جاتے ہیں 2 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فالنظر علی ما وصفنا، پس نظر اور قیاس اس تشریح پر جو ہم نے ذکر کی، ان یکون مختلف فیہ مما یبتدأ به من الاذان من التکبیر، ان یکون مثل ما یثنى به قیاسا ونظرا على ما بینا من الشہادة ان لا الہ الا اللہ، فیکون ما یبتدأ به الاذان من التکبیر على ضعف ما یثنى فیہ من التکبیر۔ پس نظر اس تشریح اور اس وضاحت پر جو ہم نے بیان کی ہے، ان یکون مختلف فیہ مما یبتدأ به من الاذان، بس نہ رہے گا کوئی اختلاف آذان کے شروع میں تکبیر کے حوالے سے، آذان کی ابتدا جو تکبیر سے کی جاتی ہے، ان یکون مثلا، کہ ہو مثل ما یثنى به قیاسا، کہ اس کو بھی ان یکون مثل ما یثنى به قیاسا، ما یثنى به کے ہی مثل ہی اس کو اگر سمجھا جائے قیاس اور نظر کے تقاضے کے مطابق، علی ما بینا من قیاس کرتے ہوئے جیسا کہ ہم نے بیان کیا شہادت کے حوالے سے اللہ الہ الا اللہ، فیکون ما یبتدأ به الاذان من التکبیر علی ضعف ما یثنى فیہ من التکبیر، پس ہو آذان کی ابتدا تکبیر میں اس دوگنی ہو، آذان کی ابتدا میں تکبیر وہ دوگنی ہو اس تکبیر سے جو کہ آذان کے آخر میں تکبیر 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اس سے 2 گنی ہونی چاہیے اور وہ 2 گنا 4 مرتبہ ہوں گے۔ فَإِذَا كَانَ الَّذِي يُثَنَّى هُوَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللہ اکبر، پس جب کہ وہ آخر آذان کی تکبیر 2 مرتبہ ہے،
كان الذي يبتدأ به هو ضعف، پس ہوگی آذان کی ابتدا میں تکبیر اس کی 2 گنا اور وہ 4، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، فہذا هو النظر الصحیح، یہی نظر صحیح ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد کا قول ہے۔ غیر ان ابا یوسف قد روی عنہ ایضا فی ذلک مثل القول الاول، علاوہ ازیں کہ امام ابو یوسف سے ایک دوسرا قول بھی مروی ہے قول اول کی مثل۔ والموضع الآخر، اور دوسرا جو مقام مختلف فی ہے، وجہ اختلاف جو محل اختلاف کا ہے وہ کیا ہے؟ اختلفوا فیہ منہ هو الترجیح، وہ جس میں ائمہ نے اختلاف کی ہے وہ موقع ہے ترجیح کا۔ اس میں نے آپ کو جیسے پہلے بتا دیا کہ امام شافعی، امام مالک وہ ترجیح فی شہادت کے قائل ہیں، جبکہ ائمہ احناف اور حنابلہ کے نزدیک شہادت میں ترجیح نہیں ہے۔ یہ دوسرا موقع ہے جو محل اختلاف ہے۔ فذهب قوم الى الترجیح، ایک قوم سے مراد علامہ طحاوی کی وہ امام مالک ہیں اور امام شافعی وہ ترجیح کی طرف گئے ہیں، اور دوسرے ائمہ نے اس کا اختلاف کیا ہے یعنی چھوڑا ہے، جس میں احناف ہیں اور حنابلہ۔ واحتجوا فی ذلک، اور ان حضرات نے دلیل ذکر کی ہے، ان احادیث کو دلیل بنایا ہے، اور ان حضرات کی مستدلات یہ دلائل ہیں جو حدیث میں بیان حضرت علامہ طحاوی اپنی سند سے بیان کرتے ہیں۔ وبی قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن داود عن الاعمش عن عمرو بن حائط فنادى الله اكبر الله، عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى ان عبد الله بن زيد راى رجلا نزل من السماء عليه ثوبان اخضران او بردان اخضران فقام على جذم حائط۔ عبداللہ بن زید یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ کلمات آذان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتائے کہ مجھ کو خواب میں یہ ایک فرشتہ، انہوں نے یہ کلمات آذان سکھائے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات آذان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور آپ کو اس کلمات آذان سے متنبہ کیا۔ تو یہ عبداللہ بن زید وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کے خواب میں کلمات آذان سکھائے گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ رأى رجلا نزل من السماء، کہ انہوں نے آسمان سے ایک آدمی کو اترتے دیکھا، علیہ ثوبان اخضران، کہ کپڑے تھے اس کے ہرے رنگ کے، او بردان اخضران، یا اس کے اوپر چادر تھی ہرے رنگ کی یعنی سبز رنگ کی، اور وہ ایک دیوار پر کھڑا ہوا اور اس نے یوں تکبیر یعنی یوں اس نے آذان کو شروع کیا، یعنی اس نے اعلان کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، فذکر الاذان علی ما فی حدیث ابی محذورہ، اور انہوں نے آذان کو ذکر کیا علی ما فی حدیث ابی محذورہ، حضرت ابو محذورہ کی حدیث کے مطابق۔ غیر انہ لم یذکر الترجیح، لیکن حضرت عبداللہ بن زید نے اس موقع پر ترجیح کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔ فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فأخبرہ، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید سے فرمایا کہ نعم ما رأیت، بہت اچھا جو تو نے دیکھا، علمہ بلال، حضرت بلال کو یہ کلمات آذان کے سکھلا دو۔ تو یہ مستدل ہے احناف اور حنابلہ کا۔ بالسند المتصل منا الى الامام ابي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى النسابوري قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال حدثني اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن زيد الانصاري راى الاذان في المنام، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال علمه بلالا، فقام بلال فاذن مثنى مثنى۔ اس میں دیگر الفاظ کے ساتھ اسی معنی کی حدیث کی وضاحت ہے، جس میں یہی ذکر ہے کہ الفاظ کلمات آذان کل 15 ہی ہیں، جو کہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے۔
دو دو ذکر ہی کلمات کیے، انہوں نے آذان دو دو مرتبہ ہی کی، تو ترجیع فی شہادت نہیں ہے۔ فہذا عبداللہ بن زید لم یذکر فی حدیثی الترجیح، عبداللہ بن زید جنہوں نے ترجیح کو حدیث میں ذکر نہیں کیا، اور یہی وہ عبداللہ بن زید ہیں جنہوں نے ابو محذورہ کی مخالفت کی ہے ترجیح فی الاذان میں، ترجیح فی الاذان میں۔ فاحتمل ان یکون الترجیح الذی حکاہ ابو محذورہ، اب اس میں چونکہ احتمال ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں، یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو مذہب ہے شوافع اور مالکیہ کا، اس کی وہ مرجو مذہب ہے، اور مرجو مذہب کی وجہ بیان کر رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ احتمال ہے کہ یہ ترجیح جس کو ابو محذورہ نے ذکر کیا ہے، یہ ترجیح اس لیے ہو کہ ابو محذورہ نے یہ شہادت والے کلمات کو پہلے آہستہ آواز سے ذکر کیا ہو، جیسے علی ما اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال له النبی ارجع وامدد من صوتک، ہکذا اللفظ فی الحدیث، کہ اس بات کا احتمال ہے ابو محذورہ نے لم یمد بذلک صوتہ، شہادت کے کلمات کو اونچی آواز سے نہیں بلند کیا، علی ما اراد النبی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد، علی ما اراد النبی منہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے خلاف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا تم واپس لوٹ جاؤ اور اپنی آواز کو بلند کرو، ہکذا اللفظ فی هذا الحدیث، فلما احتمل ذلك، جب یہ احتمال فلما احتمل ذلك وجب النظر، جب یہ احتمال پیدا ہو گیا تو اب نظر واجب ہے، تاکہ دونوں قولوں میں سے ایک قول صحیح کا استنباط ہو اور استخراج ہو۔ بس ہم نے فرعین یہاں سے علامات تحوی نظر، فالنظر علی ذلك، یہاں سے نظر تحوی ذکر کر رہے ہیں، فرعین پس ہم نے جب دیکھا ما سوا مختلف فیہ من الشہادت، اس نظر تحوی کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ جب ہم کلمات آذان کو دیکھتے ہیں تو کلمات آذان شہادت کے علاوہ دیگر موقعوں پر دو مرتبہ ہی بالاتفاق ہیں، جیسے آخر میں تکبیر 2 مرتبہ ہے، حی علی التین دو مرتبہ ہیں۔ جب ہم دیگر کلمات کو سوائے شہادت کے دیکھتے ہیں، دیگر کلمات کو، ان میں چونکہ ترجیح نہیں بالاتفاق، تو قیاس اور نظر کا تقاضا بھی یہ ہے کہ شہادت والے کلمات میں بھی ترجیح نہ ہو۔ فرعین ما سوا مختلف فی من الشہادہ، بس ہم نے شہادت والے کلمات مختلف فی کے علاوہ کو جب ہم نے غور سے دیکھا، لا ترجیح فیہ، ان میں تو کلمات میں تو کوئی ترجیح نہیں ہے، فالنظر علی ذلک، پس ہم نے اس پر نظر کی، غور کیا، ان یکون مختلف فی من ذلک معطوفا، کہ جو ان یکون مختلف فی من ذلک معطوفا علی ما اجمعوا علیہ، کہ مختلف فی کلمات کو رکھا جائے، عطف کیا جائے، دیکھا جائے کس پر، مجمع علیہ کلمات پر ان کا عطف کیا جائے، وکان یکون اجماعهم اللہ ترجیح فی سائر الاذان غیر شہادہ، اور ائمہ کا بالاتفاق بالاجماع یہ مذہب ہے کہ شہادت کے علاوہ تمام کے تمام کلمات اذان میں ترجیح نہیں ہے۔ یقضی علی اختلافہم نفی الترجیح فی شہادہ، تو ترجیح فی شہادت کی نفی کا فیصلہ ہوا، وہذا الذی وصفناہ وما بیناہ من نفی الترجیح، اور یہ وہ ہے جو ہم نے بیان کیا نفی ترجیح کا، یہ نفی ترجیح کی بحث، یہ جو ہم نے بیان کی، یہی قول امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مذہب یعنی اس حدیث مبارکہ کو پڑھنے، سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے سبق میں چند امور ہیں، مصنف کے حالات اور شرح معانی الاثار کی خصوصیات، اور باب الاذان کیف ہوا،
کہ احادیث کا ترجمہ، تشریح اور نظر تحابی کے ساتھ احناف کے مستدلات کی وجوہ ترجیح۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔